میرا گھر حد حرم میں ہے، ہم نے گاڑی حد حرم سے نکال کے نیت کی، ٹھیک ہے۔ عصر کے بعد عمرے کا ارادہ کیا، مسجد جیرانہ میں عصر کے بعد گئے، 2 رکعت عمرے کے ادا نہیں کیے، کرنے بھی نہیں چاہیے تھے کیونکہ عصر کے بعد تو نماز منع ہے۔ بغیر 2 رکعت کے لبیک عمرۃ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ زیر ناف اور بغل کے بعد زیادہ سے زیادہ 40 دن تک معاف ہیں، ورنہ صاف کرنے چاہیے۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز والصلاۃ الوسطیٰ۔ اگر بیماری کی وجہ سے ظہر کی پہلی 4 سنتیں چھوٹ جائیں، فرض پڑھ لے، بالکل پڑھ لے، بعد میں وہ سنتیں پڑھ لیں۔ استقبال، سامنے کھڑا ہونا، استلام، اشارہ کرنا۔ جب ہم حجر اسود کا استلام کریں گے تو کعبے کی طرف بالکل جائز ہے، طواف کے دوران نہ دیکھیں۔ دور حاضر میں جو مکے اور مدینے میں بندر ہیں، یہ وہی بندر ہیں جن کو عذاب ہوا تھا؟ مجھے کیا پتا، جب عذاب ہوا تھا نسل ہی مٹ گئی تو وہاں سے کہاں یہ بندر کہاں سے آ گئے؟ نہیں، تم کوئی بندروں کی نسل پہ تحقیق کر رہے ہو گیا، کہیں ڈارون کے معتقد تو نہیں ہو کہ انسان پہلے بندر تھا پھر انسان بنا ہے؟ بس مولوی مفت مل گیا ہے، ٹھیک ہے، جتنا مرضی ہے تنگ کرو بھائی۔ کہتے ہیں جی کہ مدینے جاتے ہوئے راستے میں ایک بس جگہ آتی ہے جہاں دونوں طرف سڑک کے پتھر پڑے ہیں، یہی بستی صدوم ہے۔ بستی صدوم تو اردن میں تھی، اللہ کے بندے، یہ تو مدینہ کا رستہ ہے۔ بستی صدوم جو ہے قرا قوم لوط، وہ تو اردن میں ہے۔ کرائے کے لیے اگر کوئی دکان خریدی جائے، ہر ماہ کے کرائے پر زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں، سال کے بعد جو پیسے جمع ہوں گے اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عید کے دن قربانی کرتے ہیں، قربانی کا ثواب ملے گا، زکوٰۃ نہ دینے کا عذاب ملے گا۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، قربانی تو سنت ہے۔ مکہ میوزیم میں حیض والی عورت جا سکتی ہے؟ جا سکتی ہے۔ فجر کے بعد سونا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ بعض لوگ جو 786 لکھتے ہیں بالکل غلط ہے۔ قضا نمازیں زیادہ ہو جائیں، پہلے توبہ کریں، پھر ہر نماز کے ساتھ پڑھتے رہیں، اب باقی اللہ معاف کریں گے۔ حضرت اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر حضرت داؤد کی قوم کو نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو قردۃ وخنازیر، بندر اور خنزیر بنا دیے گئے۔ اس سے پہلے بھی تھے، بعد میں بھی ہیں۔ وہ تو پھر اسی وقت ختم ہو گئے، مر گئے نا۔ کسی مجبوری سے فرض روزے چھوٹ جائیں، قضا کرو۔ جو مکان ہم نے کرائے پہ دیے ہیں، سال کا کرایہ جمع کرنے کے بعد اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ عورت اگر الٹرا ساؤنڈ کروا کے پتہ کرے کہ لڑکی ہے لڑکا، کوئی حرج نہیں، ایک ذریعہ ہے، آلہ ہے، جیسے گھڑی دیکھ کے ٹائم دیکھ لو۔ عید الاضحیٰ پر قربانی ان پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے، یعنی صاحب زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے، قربانی کرنا تو سنت ہے۔ غریب نواز کہتے ہیں حضرت علی، یہ بالکل غلط ہے۔ غریب اللہ کی ذات غریب نواز ہے، اور کون غریبوں میں رحمت کرے گا؟ میرے والدین پاکستان سے مکہ مکرمہ آئے عمرہ ادا کرنے، مدینہ منورہ واپسی پہ مکہ منورہ آ گئے، لیکن عمرہ نہیں کیا، بالکل دم پڑ گئی۔ مدینہ منورہ میقات ہے۔ عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان والے وقت میں عشاء کی 2 سنتیں تو پڑھ سکتے ہیں، وتر نہیں پڑھ سکتے۔ وتر تو عشاء کی نماز کے بعد ہوتے ہیں، پہلے تو نہیں ہوتا۔ اگر وضو کے فرائض میں کوئی فرق چھوٹ جائے، پاؤں دھونے کے بعد پھر بھی اس کو پورا کرنا،
کسی آدمی کی دعائیں منظور نہ ہوتی ہیں یہ نہیں ہو سکتی، دعائیں ضرور منظور ہوتی ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مانگے وہ مل جائے، کبھی وہ مل گیا کبھی اور بلا ٹل گئی جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ حیض میں استعمال ہونے والے آل ویز جو ہے کوئی ضروری نہیں آگ لگا دینے کی، دفن کر دو کہیں ڈال دو۔ فجر کا وقت سورج نکلنے تک ہوتا ہے، بہرحال سورج نکلنے سے پہلے تک وقت ہے۔ سجدہ صاف فرض ہو یا نفل غلطی ہوگی تو سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ کسی رکعت میں 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ کیا نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھے۔ حرم باغ میں بھی مکروہ وقت ہوتا ہے، ادھار دینا جو ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے۔ شادی نہیں ہو رہی، وظیفے بہت کیے ہیں تو پیسے اکٹھے کرو، ہو جائے گی، وظیفے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب پیسے آ جائیں گے نا پھر 1 کے بجائے 10 رشتے آ جائیں گے۔ جب پیسے نہ ہوں لاکھ فرشتے بن جاؤ، کوئی رشتہ نہیں دے گا۔ ہمارے یہاں بریلوی زیادہ ہیں اور اس کے لیے پیسے لیتے ہیں، بال دینا ناجائز ہے، خوف کی وجہ سے دیتے ہو تو دے دو، جان چھڑاؤ ظالموں کے ظلم سے بچنے کے لیے۔ قرآن حیض کی حالت میں یاد بھی نہ پڑے تو بہتر ہے۔ بعض علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے۔ عمرہ کیا، ٹک لگوایا تو قربانی 1 بکری دم پڑ گئی، بال بھی کٹاؤ دم بھی دو۔ حدود حرم کے باہر جانے سے عمرہ ضروری نہیں ہوتا، میقات کے باہر جانے سے عمرہ ضروری ہوتا۔ مکے میں رہتے عمرہ زیادہ کریں یا طواف زیادہ کریں۔ ویسے حدیث میں تو نماز پر ہے 1 کا لاکھ، لیکن انشاءاللہ ہر عمل پہ 1 کا لاکھ ملے گا۔ کبھی 1 کا ذکر ہوتا ہے، باقی اسی پہ قیاس کیا جاتا ہے۔ بہرحال نماز کے لیے اگلی صفوں کا اتصال ضروری ہے، ورنہ صفیں نظر آنا ضروری ہے۔ قبلے کی طرف رخ کر کے تھوکنا خلاف ادب ہے۔